ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سویڈن کے وزیر اعظم، سویڈن کی پارلیمنٹ یعنی رکسداگ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور اراکین پارلیمنٹ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ اس حوالے سے یہ تازہ ترین جو ہے وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سویڈن کی جو پارلیمنٹ ہے، جسے سویڈش زبان میں رکسداگ کہتے ہیں یا آپ اسے قومی اسمبلی کہہ لیں، اس کے اراکین کی تعداد 349 ہے، 349۔ اب ٹیکنیکلی ان کو پارلیمنٹ میں کام کرنے کے لیے جو تنخواہ نہیں ملتی، کیونکہ تنخواہ کسی بھی ملازمت کی صورت میں ملتی ہے، اور یہ لوگ سویڈن کی پارلیمنٹ کے جو ہے وہ ملازم نہیں ہوتے، بلکہ انہیں تنخواہ کی بجائے جو ملتا ہے اس کو اعزازیہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ فیس کہہ سکتے ہیں، سویڈش زبان میں آروودے کہتے ہیں اس کو۔ تو انہیں جو ملتی ہے اس وقت سال 2022 میں جو سویڈن کی پارلیمنٹ کے 349 اراکین پارلیمنٹ ہیں، ہر ایک کو 71,500 کرون یعنی 71,500 کرون مہینے کے ہر ممبر کو ملتے ہیں، اور یہ گزشتہ سال کی نسبت 1,600 کرون زیادہ ہے۔ ان پچھلے سال یعنی اس سے 1,600 کرون کم تھی، لیکن اب چونکہ پارلیمنٹ نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے باقی ملازمتوں میں بھی ہر سال تنخواہیں بڑھتی ہیں اور ظاہر مہنگائی بھی بڑھتی ہے، تو اسی تناسب سے سویڈن کی پارلیمنٹ کی ایک اتھارٹی ہے جو کہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں کا جائزہ لیتی ہے اور وہ اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی تنخواہ میں 1,600 کرون اضافہ کر کے 71,500 تنخواہ جو ہے وہ ہر رکن کو ملے۔ اب یہ جو ان کو کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، اگر اس کے علاوہ ان کی کسی اور جگہ سے کوئی تنخواہ ہے یا اگر ان کے شیئرز ہیں یا بزنس ہے تو وہ اس پہ کوئی افیکٹ نہیں کرتی۔ پاکستان میں یا بہت سے دیگر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے، لیکن سویڈن میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ سیاسی جماعت کا ممبر بننے کے لیے کوئی پابندی نہیں، جس مرضی آپ سرکاری ملازمت میں ہوں آپ ممبر بھی بن سکتے ہیں، آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ان ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور اگر انہیں وہاں سے کوئی تنخواہ ملنا ہوتی ہے یا وہاں بھی وہ کام کر سکتے ہیں، یا ان کا کوئی باقی بھی ہے اس طرح کا کوئی بزنس، تو وہ ان کی جو سویڈش پارلیمنٹ سے ملنے والا یہ جو اعزازیہ ہے اس پہ وہ کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ڈالتی۔ اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو 2006 میں سویڈش پارلیمنٹ کے ہر رکن کو 50,000 سویڈش کرون ملتے تھے، تو 2006 سے یہ بڑھتی بڑھتی اب 71,500 تک جو ہے وہ پہنچ آئی ہے۔ اور سویڈن میں یہ بھی ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان پہ ہر طرح کی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا بھی کوئی جرم کریں تو ان کو قانون کے شکنجے سے بچنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور ان کو پوری سزا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی عام آدمی بھی اگر وہ کہیں کوئی کسی قسم کا ذاتی نوعیت کا قرض لیتا ہے، گھر کے لیے قرض لیتا ہے، تو بینک کی جانب سے یہ پوچھا جاتا ہے آپ یا آپ کے گھر والے سیاست میں تو حصہ نہیں لے رہے، یا کوئی سیاسی آپ کے پاس عہدہ تو نہیں ہے۔ تو یعنی مالی معاملات کو سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ بہت جو ہے وہ گہری جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور اگر کوئی ٹیکس کے معاملات میں یا اگر کوئی قرضے کے معاملات میں یا کسی قسم کی اور اس کی کوئی اس طرح کی کوئی بات نکل آئے تو سمجھے کہ اس شخص کا پورا کیریئر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی نے چھوٹی موٹی بھی غلطی کی ہے تو وہ سیاست سے بالکل آؤٹ ہو گیا۔ ایک تو یہ چیز یہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم سویڈش پرائم منسٹر، وزیر اعظم کی تنخواہ کی جانب، اور جو سویڈن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں۔ ہاں، اس سے قبل یہ ہے کہ جو اراکین پارلیمنٹ اضافی ذمہ داریاں دیتے ہیں، فار ایگزامپل وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے وہ چیئرمین ہیں یا وائس چیئرمین ہیں، تو اس صورت میں چیئرمین کو 20% اضافی جو ہے وہ اعزازیہ ملتا ہے، اور وائس چیئرمین کو 15% جو ہے وہ زیادہ اعزازیہ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے انہیں اضافی کام پہ اضافی ملتا ہے۔ باقی اگر وہ دیگر ملازموں کی طرح، اگر وہ فار ایگزامپل ملازمتوں کی طرح اگر وہ چھٹی کرتے ہیں یا وہ اپنے بچوں کی وجہ سے چھٹی کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے ان کا جو ہے وہ کٹوتی وغیرہ ہوتی ہے۔
स्वीडिश वज़ीर आज़म को इस वक्त साल 2022 में जो स्वीडिश वज़ीर आज़म की तनख्वाह है वो 1,80,000 स्वीडिश क्राउन है, और इस तनख्वाह पे उन्हें टैक्स देना है। यानी जो अरकान पार्लियामेंट को तनख्वाह मिल रही है 71,500, उन्होंने भी इस पर टैक्स देना है। तो वज़ीर आज़म ने अपनी जो 1,80,000 तनख्वाह है इस पर भी जो है उन्होंने टैक्स अदा करना है। इसी तरह जो स्वीडिश पार्लियामेंट के रिक्सदाग के स्पीकर हैं ताल्समान, तो उनकी तनख्वाह भी वज़ीर आज़म के बराबर है। उनकी तनख्वाह जो है वो 1,80,000 स्वीडिश क्राउन है, और जो स्पीकर हैं उनकी तनख्वाह इनसे थोड़ी कम है। उनको जो है वो अजाफ़ी मेंबर की तनख्वाह और 30% जो है वो अजाफ़ी मिलता है। तो ये यहाँ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, स्पीकर्स हैं, उनको मिलने वाली ये तनख्वाहें हैं, और इन सब का जो है वो पूरा रिकॉर्ड होता है। और अगर वो किसी किस्म की भी माली तौर पे जो है वो हेरा फेरी में मुलव्वस पाए जाएं तो समझ लें कि फिर वो उन्हें एहतसाब से कोई नहीं बचा सकता।